السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اپریل کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ہفتے کی صبح 10:30 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ شب اپنے فیصلے میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو خلاف آئین قرار دیتے ہوئے قومی اسمبلی بحال کرنے اور وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ کا حکم دیا تھا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جمعے کو اجلاس کے جاری ایجنڈے میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری شامل ہے۔ امکان ہے کہ وزیراعظم عمران خان آج قوم سے خطاب میں اپنی حکمت عملی بیان کریں گے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں بیرونی سازش کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ تحقیقاتی کمیشن دیکھے گا کہ مراسلے میں حکومت تبدیل کرنے کے حوالے سے دھمکی موجود ہے کہ نہیں، اور اس سازش کے پیچھے چھپے تمام کرداروں اور ان کے معاملات کی تحقیقات کر کے قوم کے سامنے لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن کو تحقیقات کے لیے 90 روز کا وقت دیا گیا ہے۔ فواد چودھری نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پارلیمنٹ کی بالادستی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی قانونی ٹیم اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے غور کر رہی ہے اور امید ہے کہ عدالت عالیہ اس پر نظر ثانی کرے گی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیے جانے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں اس بات کے قوی امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان اگر ہفتے کے روز اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام رہتے ہیں تو قومی اسمبلی میں اس وقت اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون اگلی حکومت بنائے گی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سیاسی محاذ کے علاوہ نئی حکومت کو بھی موجودہ حکومت کی طرح شدید معاشی چیلنجز درپیش ہوں گے، جن میں سر فہرست بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ اور اس سے جنم لینے والا بیرونی ادائیگیوں کا عدم توازن ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس قرارداد پر ہونے والی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا جس کے تحت یوکرین میں روسی فوج کی انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی بنا پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے روس کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ عالمی ادارے کی انسانی حقوق کونسل سے روس کی رکنیت معطل کرنے کی قرارداد پر جمعرات کو ہونے والی ووٹنگ میں 93 ممالک نے قرارداد کے حق میں جبکہ 24 رکن ممالک نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ پاکستان اور بھارت سمیت 58 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ چین نے روس کی رکنیت ختم کرنے کے خلاف ووٹ دیا۔ اطلاعات کے مطابق اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی رکنیت معطل ہونے پر روس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماسکو ہر ممکن قانونی ذرائع سے اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ یوکرین کے سرکاری ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ آج جمعے کو مشرقی یوکرین میں ایک ریلوے اسٹیشن پر روسی راکٹ حملے میں 30 سے زائد افراد ہلاک اور 100 زخمی ہو گئے ہیں۔ 2 راکٹ کراماتوسک اسٹیشن پر گرے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ڈونیٹسک کے گورنر نے کہا کہ ہزاروں لوگ اسٹیشن سے محفوظ علاقوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یورپی یونین نے جمعے کو باضابطہ طور پر روس پر مزید پابندیاں نافذ کی اور یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان دیر لیئن اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزپ بوریل نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ حمایت کے اظہار میں کیف کا دورہ کیا۔ نئے اقدامات میں کوئلے، لکڑی اور کیمیکلز کی درآمد پر پابندی اور 4 روسی بینکوں کے ساتھ تمام لین دین پر پابندی شامل ہے۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے جمعے کو کہا کہ یوکرین میں روسی فوجی شمالی یوکرین سے مکمل طور پر بیلاروس اور روس واپس چلے گئے ہیں۔ انٹیلیجنس اپ ڈیٹ میں کہا گیا ہے
کہ ممکنہ طور پر کچھ افواج مشرقی یوکرین میں روس کی سرحد سے متصل یوکرین کے علاقے ڈونباس میں لڑنے کے لیے تعینات کی جائیں گی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جمعرات کو خبردار کیا کہ جنگ زدہ ملک سے یوکرینی شہریوں کے خلاف روسی مظالم کی مزید مصدقہ رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ماسکو کا کسی نہ کسی طرح ایک دن احتساب ہوگا۔ بلنکن نے بوچا کے مضافاتی علاقے کیف پر روسی حملے کا احوال بیان کیا، جہاں یوکرین کے شہریوں کی 410 لاشیں ملی ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ سڑکوں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیے گئے تھے۔ اس کے بعد روسی فوجی وہاں سے نکل گئے اور اس نے جنوبی اور مشرقی یوکرین کے شہروں پر نئے حملے شروع کر دیے۔ عالمی ادارے صحت WHO نے یوکرین میں جاری روسی جنگ میں صحت کی خدمات کے مراکز پر 100 سے زائد حملوں کی تصدیق کی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق ادارے کے سربراہ گیبریسس نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اب تک WHO نے صحت کی دیکھ بھال کے مراکز پر حملوں کے 103 واقعات کی تصدیق کی ہے، جس میں 73 افراد ہلاک اور 51 زخمی ہو گئے۔ ہلاک شدگان میں صحت کے کارکنان اور مریض بھی شامل ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے جمعرات کو کانگریس کی ایک سماعت کے دوران بتایا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن یوکرین کے دارالحکومت کیف کو فتح کرنے سے دستبردار ہو گئے ہیں، کیونکہ روسی افواج کو یوکرینی فوج کے ہاتھوں زبردست جوابی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق آسٹن نے کانگریس میں سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کی سماعت میں کہا کہ پوٹن نے سوچا تھا کہ وہ بہت تیزی سے یوکرین پر قبضہ کر سکتے ہیں اور بہت تیزی سے اس کے دارالحکومت پر قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ غلط تھے۔ آسٹن نے کہا کہ ان کے خیال میں پوٹن اب جنوبی اور مشرقی یوکرین پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ امریکی سینٹ نے جمعرات کو متفقہ طور پر 2 بلوں کی منظوری دی، جن میں اس بات پر زور دیا گیا کہ فروری میں یوکرین پر جارحیت کے بعد روس پر دباؤ میں اضافہ کیا جائے۔ ایک قانون سازی کے ذریعے امریکی صدر جو بائیڈن کے انتظامی حکم نامے کو قانون کی شکل دینے کی سفارش کی گئی ہے، جس میں روس سے تیل اور مائع قدرتی گیس کی درآمد پر بندش لاگو کی گئی ہے۔ منظور کی گئی دوسری قانون سازی کے ذریعے تجارت کے حوالے سے بیلاروس اور روس کو دیا جانے والا انتہائی پسندیدہ ملک کا درجہ واپس لے لیا گیا ہے، اور صدر بائیڈن کو اجازت ہوگی کہ اسٹیل اور ایلومینیم جیسی روسی مصنوعات پر اضافی محصول لاگو کر سکیں۔ سینٹ کے منظور کردہ یہ 2 بل اب امریکی عوام نمائندگان کے سامنے لائے جائیں گے، جہاں ان کی منظوری یقینی ہے۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے غیر قانونی فنڈنگ کیس میں کالعدم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کو 2 مختلف مقدمات میں مجموعی طور پر 21 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے دونوں کیسوں میں مجموعی طور پر 3,40,000 روپے جرمانے کا بھی اعلان کیا۔ حافظ سعید کی جانب سے ایڈوکیٹ نصیر الدین نیر عدالت میں پیش ہوئے، جنہوں نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ حافظ سعید کے خلاف مقدمات بے بنیاد ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز بٹر نے ٹرائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنایا۔ حافظ سعید اور دیگر کے خلاف محکمہ انسداد دہشت گردی نے 2 مقدمات درج کر رکھے تھے، جن میں سے ایک مقدمہ سن 2019 میں لاہور میں درج کیا گیا تھا۔ امریکہ میں خود کو مبینہ طور پر امریکی وفاقی سیکیورٹی اہلکار ظاہر کرنے والے اور صدر جو بائیڈن کو تحفظ فراہم کرنے والی سیکریٹ سروس تک رسائی کے الزام میں گرفتار 2 افراد میں سے ایک نے پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI سے تعلقات کا دعویٰ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق دونوں ملزمان کو جمعرات کو پہلی بار عدالت میں پیش کیا گیا۔ استغاثہ نے عدالت سے درخواست کی کہ 40 سالہ آریان طاہر زادہ اور 35 سالہ حیدر علی کو ضمانت پر رہا نہ کیا جائے، جنہیں مبینہ طور پر خود کو محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے تفتیش کار ظاہر کرنے کے الزام میں بدھ کو گرفتار کیا گیا تھا۔
ان ملزمان پر خاتون اول جل بائیڈن کی سیکیورٹی پر مامور ایک اہلکار سمیت سیکریٹ سروس کے ارکان کو پرکشش مراد دینے کا بھی الزام ہے۔ محکمہ انصاف کے اسسٹنٹ اٹارنی جوشوا تھسٹان نے جمعرات کو سماعت کے موقع پر عدالت کو بتایا کہ دونوں ملزمان کی جانب سے واشنگٹن ڈی سی میں واقع اپنے اپارٹمنٹ کی عمارت میں رہائش پذیر سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ پینگے بڑھانے سے چند ماہ قبل سن 2019 میں حیدر علی نے پاکستان، ترکی، ایران اور قطر کا سفر کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حیدر علی نے گواہوں کے سامنے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس کے پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس سے رابطے تھے۔ تاہم محکمہ انصاف نے اس کیس کو تاحال قومی سلامتی کا مسئلہ قرار نہیں دیا ہے اور اس کی مجرمانہ معاملے کے طور پر تفتیش کی جا رہی ہے۔ البتہ سیکریٹ سروس نے ان ملزمان سے تعلق پر 4 ایجنٹس کو معطل کر دیا ہے۔ طالبان حکام نے میڈیا کی بعض رپورٹوں کو مسترد کر دیا جن کے مطابق جنوبی صوبے ہلمند میں ممکنہ طور پر امریکہ کی طرف سے کیے گئے حالیہ ڈرون حملوں میں طالبان کے 30 ارکان مارے گئے ہیں۔ ذبی اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ خبریں غلط ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ IEA فورسز نے پرانی بارودی سرنگیں اکٹھی کی اور انہیں شوراب کے قریب صحرا میں ایک کنٹرول دھماکے میں تباہ کر دیا۔ کوئی دوسرا واقعہ یا فضائی حملہ نہیں ہوا ہے۔ یہ بعض میڈیا اداروں کا پروپیگنڈا ہے اور بے بنیاد ہے۔ ماڈرن ڈپلومیسی نے اطلاع دی تھی کہ امریکی ڈرون حملے نے گزشتہ ہفتے بدھ کو صوبے ہلمند میں شرابک فوجی اڈے پر ہتھیاروں کے ایک ڈیپو کو نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے ابھی تک امریکہ کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ یوناما نے ایک بار پھر طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی من مانی حراستیں بند کریں۔ UNAMA نے ایک ٹویٹ میں طالبان پر زور دیا کہ وہ میڈیا کو دھمکیاں دینا بند کریں۔ طالبان کی طرف سے صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کی من مانی اور بغیر بتائے حراستوں میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ رپورٹر بسم اللہ وطن دوست کو 10 دن کی غیر معمولی حراست کے بعد رہا کر دیا گیا، لیکن اب مزید گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ میڈیا کو دھمکیاں دینا بند کر دیں۔ یورپی پارلیمنٹ کے ارکان نے جمعرات کو ایک بیان میں افغانستان میں 6ٹھی جماعت سے اوپر کی لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ملک میں خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال مسلسل ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے طالبان حکومت سے ان پابندیوں کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے نئے حکمرانوں نے پہلے عہد کیا تھا کہ وہ تمام شہریوں کے لیے تعلیم تک رسائی کو یقینی بنائیں گے۔ اسی دوران یورپی پارلیمنٹ کے ارکان نے گزشتہ اگست سے افغانستان میں انسانی حقوق، بالخصوص خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی مسلسل بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی سینیٹ نے جمعرات کے روز پہلی سیاہ فام سپریم کورٹ کی جج کیٹانجی براؤن جیکسن کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ 51 برس کی کیٹانجی براؤن جیکسن اس سے پہلے امریکی اپیلز کورٹ کی جج رہ چکی ہیں، جبکہ وہ وفاقی بینچ کا بھی 9 برس کا تجربہ رکھتی ہیں۔ انہیں سینٹ میں 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے منظوری حاصل ہوئی ہے۔ انہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے 50 ووٹوں کے علاوہ 3 ووٹ حزب اختلاف کی ریپبلکن پارٹی کی جانب سے بھی ملے ہیں۔ سینٹ کی کارروائی کی صدارت امریکی نائب صدر کاملا ہیرس کر رہی تھیں، جو خود پہلی سیاہ فام خاتون ہیں جو اس اعلیٰ عہدے تک پہنچی ہیں۔ امریکہ اور جنوبی کوریا شمالی کوریا کے ممکنہ جوہری تجربے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ پیونگ یانگ کی جانب سے اس ہفتے انتباہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے جنوبی پڑوسی کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ سن 2017 کے بعد شمالی کوریا کا یہ پہلا جوہری تجربہ ہوگا جس سے خود ساختہ پابندی ختم ہو جائے گی۔ امریکی ایوان کی اسپیکر نینسی پلوسی کا کووڈ ٹیسٹ مثبت رہا ہے۔ یہ اعلان 82 سالہ پلوسی کے صدر جو بائیڈن کے ساتھ ایک تقریب میں ماسک کے بغیر شرکت کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ مبینہ طور پر ان میں کوئی علامات نہیں تھیں، لیکن وہ قرنطینہ میں رہیں گی۔
ان کے ترجمان ڈریو ہیمل نے جمعرات کو کہا کہ اسپیکر کو مکمل طور پر ویکسین اور بوسٹر دیے گئے ہیں اور وہ ویکسین کے فراہم کردہ مضبوط تحفظ کے لیے شکر گزار ہیں۔ اب آپ کے لیے ایک ضروری اطلاع۔ اگر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ urduvoa.com تک رسائی میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس بلیٹن کی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ منفرد رپورٹس اور دلچسپ تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے VOA کا ٹی وی پروگرام ویو 360 پیر تا جمعہ شام 7:30 بجے آج نیوز پر۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں اور محبتوں کا اظہار اپنے کمنٹس میں کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔